أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. بزرگوں اور بھائیوں، میں پہلے آیات کا ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ جو مدد فرمائے اور زبان پر جو جاری کرے وہ کہنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے امانت دکھلائی، پیش کی آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے، تو انہوں نے اس ذمہ داری کے قبول کرنے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا. بے شک انسان بڑا ناترس اور بہت نادان ہے. اس کا انجام یہ ہوگا کہ اللہ منافقین و منافقات اور شرک کرنے والے مردوں اور عورتوں کو عذاب دے گا، اور اللہ عنایت فرمائے گا، رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے گا ایمان والے مردوں اور عورتوں پر، اور اللہ بخشنے والے مہربان. ہمارے مولانا نے بہت زیادہ غلو کر دیا. میں نے ان کو پہلے منع کیا کہ تعارف کی ضرورت ہے نہیں. ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا اکابرین کا، میرے پاس پڑھے ہیں، میرے مزاج سے بھی واقف ہے. مجھے ان پر حیرت ہو رہی تھی کہ انہوں نے اکابرین کیسے کہہ دیا. یہ بہت بڑا لفظ ہے، اور میں آج ہی بتا رہا تھا سبق میں مشکات شریف پڑھاتے ہوئے کہ ہمارے یہاں لوگ الفاظ جو بولتے ہیں وہ سوچتے سمجھے بغیر ویسے ہی بھاری بھرکم میسائل چھوڑ دیتے ہیں، اس کے معنی اور مفہوم اور حقیقت سمجھے بغیر. جیسے کسی کے بارے میں بھی کہہ دیں گے صاحب نسبت ہے، ان کو اللہ تعالیٰ سے بڑا تعلق ہے، لیکن آپ پوچھئے کہ تعلق مع اللہ کا کیا مطلب ہے، اکثریت نہیں بتا پائے گی کہ اس کا کیا معنی ہے. تو جو لفظ ہم بول رہے ہیں اس کے معنی و مفہوم ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. یہ اکابرین اولیاء اللہ جن کو واقعی اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت اور ایسا تعلق حاصل ہو، جو عشق الہی میں ہر وقت مستغرق رہتے ہوں، ڈوبے ہوئے رہتے ہوں، جو اپنے آپ کو کھو چکے ہوں، ایسے لفظ جن کو اللہ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا ہے، ایسے اولیاء اللہ کے لیے زیب دیتا ہے. اکابر کا لفظ ہو، عارفین باللہ ہو، یا جتنے القاب ہیں. لیکن چونکہ اس دنیا میں ہر چیز سستی ہو گئی ہے، تو یہ القاب اور یہ الفاظ بھی سستے ہو گئے ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے. میں ان سے درخواست کرتا ہوں، اب تو حکم کرنے سے رہا، پڑھتے تھے وہاں تک تو جبرن بھی منوا لیتا تھا، اب درخواست ہی کی جا سکتی ہے ان تمام طلباء سے غلو نہ کیا جائے. میں ایک سیدھا سادہ مدرس آدمی ہوں، اور چونکہ انہوں نے یہ کہا کہ تفسیر پوری کرنی ہے، اس لیے میں نے حامی بھر لی. صرف بیان کرنے کا کہا ہوتا تو میں شاید منع کر دیتا، اس لیے کہ میں مقرر ہوں نہیں، تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں. سبق پڑھانا میرا کام ہے، سالوں سے اس مشغلے میں لگا ہوا ہوں، تو یہ نسبتاً ہمت ہو جاتی ہے تھوڑی. اس سما خراشی کے بعد میں اپنی اصل بات پر آتا ہوں. دیکھیے، یہ قرآن کی نسبت سے مجلس ہے، واقعی بہت بابرکت مجلس ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، وہ مقصد خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے. اس سے زیادہ کوئی آیت شاید آپ نے بیانوں میں نہیں سنی ہوگی. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.
عالم غیر عالم جو بھی مائک لے کر کھڑا ہوتا ہے اس کو یہ آیت آتی ہے اور اس کا معنی بھی وہ کر دیتا ہے کہ اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کا معنی بتلایا ہے کہ انسان اور جنات کی مقصد تخلیق، انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی معرفت. ابن عباس نے لیعبدونی کی تفسیر کی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یعنی حبر الامہ، رئیس المفسرین، ان کو درس کی اصطلاح میں عام طور پر اساتذہ کہتے ہیں، یعنی سب سے بڑا اس امت کا مفسر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے کچھ خاص اوصاف بیان کیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے صحابہ میں نہیں تھے. جیسے جمعہ کے خطبے میں ہم سنتے ہیں دوسرے خطبے میں، اور ہم امتی بھی امتی ابو بکر، میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی امتی ہے تو وہ ابو بکر ہے. اشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے احکام پر جمنے کے معاملے میں اور عمل کرانے کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہے. سب سے زیادہ حیا والے عثمان ہیں. قوت فیصلہ، معاملہ فہمی اور اس کے انجام تک پہنچنے کی سب سے زیادہ صلاحیت علی مرتضیٰ میں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمر میں رحم نہیں تھا یا ابو بکر دین کے معاملات میں باندھ چھوڑ کرنے والے تھے، ایسا نہیں. یہ سارے ہی صفات اور خوبیاں تمام صحابہ میں تھی، لیکن کسی میں کوئی وصف بہت زیادہ غالب ہوتا ہے اس کے اپنے دوسرے اوصاف کے مقابلے. تو ابو بکر میں دوسری جو خوبیاں تھی ان کے مقابلے میں رحم دلی ان میں زیادہ تھی، اس لیے ان کو ارحم کہا. اس طرح اور بہت سارے صحابہ کے، اقرأ ابی بن کعب سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے، یعنی قرآن کے الفاظ کے حوالے سے سب سے زیادہ علم ابو بن کعب کے پاس تھا. اعلمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، علم فقہ کے سب سے زیادہ ماہر معاذ بن جبل تھے. تو اسی طرح یہ حضرت عبداللہ بن عباس کے متعلق امت کا فیصلہ ہے کہ امت میں سب سے بڑا مفسر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس کی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ الکتاب. ایک موقع پر انہوں نے بڑی سمجھداری کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرمائی تھی. تہجد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ استنجے کے لیے تشریف لے گئے، تو اس میں کسی طرح سے ڈسٹرب کیے بغیر یہ سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے کہ آپ باہر تشریف لائیں گے تو آپ کو وضو کی ضرورت پیش آئے گی. اس موقع پر پانی ہماری طرح اس بہتات سے مہیا نہیں تھا، تو پانی کا انتظام کر کے پانی کا بدنا لوٹا بھر کر کے باہر رکھ دیا، ایسے کہ جیسے ہی آپ باہر تشریف لائے آپ کو فوراً مل جائے. یہ سمجھداری اور خدمت دو چیزیں دیکھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کو دعا دی تھی. بخاری میں روایت ہے، بخاری نے اس پر باب بھی کچھ اسی طرح کا قائم کیا ہے. اس کا نتیجہ تھا کہ قرآن مجید کی تفسیر میں سب سے زیادہ مہارت دوسروں کے مقابلے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کی تفسیر کی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کی إِلَّا لِيَعْرِفُونِ. انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا گیا اس دنیا میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے. ویسے بھی اس دنیا میں آج ترقی کے اس زمانے میں بھی کوئی بھی کمپنی کوئی پروڈکٹ بناتی ہے تو اس پروڈکٹ کو اس باکس میں پیک کرتی ہے، اس میں چھوٹا سا کتابچہ یا کم سے کم ایک پنا رکھ دیتی ہے، اس میں گائیڈ لائن ہوتی ہے کہ اس کو ایسے ایسے استعمال کرنا ہے. تو تم اس سے جو مقصد وابستہ ہے، اس مشین کی جو منزل ہے
اس منزل پر تب پہنچو گے جبکہ ہماری اس گائیڈ لائن پر عمل کرو گے. اور اگر اس گائیڈ لائن کو فالو نہیں کیا تو گڑبڑ کرو گے، تمہیں نتیجہ نہیں ملے گا، تمہاری منزل تم سے دور رہ جائے گی. انسان کی فطرت اور طبیعت کچھ اس طرح کی ہے کہ جب تک کوئی بھی بات اس کو سکھلائی نہ جائے، سمجھائی نہ جائے، وہاں تک وہ اس کام کو ڈھنگ سے کر نہیں پاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو پیدا کیا اور بیکار نہیں پیدا کیا، ایک مقصد دے کر پیدا کیا ہے کہ تمہیں دنیا میں جا کر مجھے پہچاننا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسے ہوگی؟ اس مقصد تک پہنچنے کے لیے جو گائیڈ لائن چاہیے تھی وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا. ہدی للناس یا ہدی للمتقین، قرآن کا موضوع، قرآن کا ٹاپک ہی ہدایت ہے. یہ خود قرآن نے بیان کیا ہے. سورہ بقرہ کی شروع کی آیات میں ہدی للمتقین ہے. تھوڑا آگے چل کر بقرہ ہی کے اندر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، ساری انسانیت کی رہبری کے لیے. اور ہدایت کا کیا معنی ہے؟ ہدایت کے دو معنی. ادنا درجہ یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے کسی کو آپ بتا دیں کہ یہاں سے اتنا چلو، 3 راستے آئیں گے، وہاں سے بائیں ہاتھ پر مڑ جانا، پھر چلو گے سرکل آئے گا، ادھر چلے جانا، تم پہنچ جاؤ گے. اس کو اراد الطریق یعنی راستہ بتلا دینا کہتے ہیں. اور دوسرا ہے کہ آپ سیدھے اس کی بائک پر یا اس کی گاڑی میں بیٹھ جاؤ یا اس کے ساتھ چلو، انگلی پکڑ کر کے چلو میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں، اور سیدھا جا کر کے وہاں جہاں اس کو جانا ہے پہنچا دو. اس کو اشارہ المطلوب کہتے ہیں. تو یہ الہی رہبری ہے. قرآن مجید اترا اس لیے ہے کہ انسان کی رہنمائی کرے اس کے مقصد کی طرف. اور مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت. یہ ایک بات آپ ذہن میں رکھیے. دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ تعلیمی جتنی چیزیں ہیں، سکھلانے کی جو چیزیں ہیں، ایجوکیشن سے متعلق چیزیں جتنی ہیں، ان میں خالی تھیوری سے کام نہیں چلتا ہے. اگر کوئی آدمی تھیوری پڑھ لے لیکن پریکٹیکل کے میدان میں نہ جائے تو کامیاب نہیں ہوتا ہے. اس لیے ہمارے یہ جو عصری علوم ہے، وہ انجینئرنگ ہو، ڈاکٹری ہو، حتیٰ کہ وکیلات کا کورس LLB کرنے والے بھی، تو اس کے بعد پریکٹیکل ان کو جب تک کر کے نہ بتایا جائے وہاں تک آدمی اس کام کو پڑھنے سے انجام نہیں دے پاتا. خالی چوپڑی پڑھ لینے سے آ جاتا ہو تو گھر بیٹھے بھی ڈاکٹر بن جائیں گے، لیکن تھوڑا سا پڑھائیں گے، پھر لیبوریٹری میں اس کو بچہ پڑھنا شروع کرتا ہے، شروع ہی سے اس کے پریوگ کرائے جاتے ہیں لیبوریٹری میں لے جا کر کے، اور وہ پریوگ کرتے 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 یعنی ادھر تھیوری ادھر پریکٹیکل، تھیوری پریکٹیکل چلتے چلتے پھر سرٹیفائیڈ ہونے کے بعد بھی انٹرنشپ کرنی پڑتی ہے 1.5 سال تک، 2 سال تک. تب جا کر اس لائق بنتا ہے کہ آپ ڈسپینسری کھولو یا ہاسپٹل کھولو، جیسا کوالیفیکیشن ہو اس کے مطابق، جیسی ڈگری حاصل کو اس کے مطابق. اسی طرح انجینئرنگ میں ہوتا ہے، ہر چیز کے اندر. الغرض تعلیمات میں یہ دستور ہے کہ عمل کر کے جب تک نہ دکھلایا جائے وہاں تک آدمی کامیاب نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے کتنے اہم مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا کہ دنیا میں جاؤ اور وہاں جا کر مجھے پہچانو. تو اس کے لیے رہبری یعنی تعلیم کی بھی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانے، اور پھر اس تعلیم پر پریکٹیکل
عمل کر کے بتلانے والے معلم کی بھی ضرورت ہے. یہ وجہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے کتب اللہ اور رجال اللہ دو سلسلے جاری کیے. اللہ نے ایک طرف کتابیں اتاری اور دوسری طرف حضرات انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کو بھیجا کہ ہماری اس رہنمائی پر، ہماری اس تعلیم پر عمل کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ کر کے بتاؤ. اسلام فقط تھیوری کا مذہب نہیں ہے، پریکٹیکل ہے. اسلام فقط تعلیمی مذہب نہیں ہے، عملی مذہب ہے. میں آیات ہی پر آ رہا ہوں، میں جوڑ دوں گا اس کے ساتھ انشاءاللہ. آپ اس کو دماغ میں رکھ کے ایک کام کی چیز ہے. اسی لیے احکام جتنے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا. پھر احکام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اوامر اور دوسرے نواہی. یعنی کچھ احکام ایسے ہیں جن کا ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا، جیسے نماز ہمیں پڑھنی ہے، اس میں جوارح سے کوئی کام، ہمارے اعضائے جسم سے، ہاتھ پاؤں سے کوئی کام صادر ہوتا ہے. روزہ بھی اسی طرح ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان میں عمل کرنا پڑتا ہے، اوامر. اور کچھ احکام مناہی کے قبیل سے جس میں ہم پر پابندی لگی، روک لگائی گئی، یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، زنا نہیں کرنا ہے، چوری نہیں کرنی. اور پھر اگر حکم عدولی ہو تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی، اس سزا دینے کا بھی مستقل طریقہ ہوتا ہے، وہ بھی کیف متفق نہیں دی جا سکتی. اور وسیع ہے مفہوم، اور احکام بھی بہت وسیع ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے علم دیا، باقاعدہ قرآن نے اس کا ذکر کیا، علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ، سخت قوتوں والے زور آور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا. یعنی جبریل امین، جبریل امین کو اللہ نے معلم بنا کر بھیجا، اور جبریل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سکھلایا. جبریل بھی واسطہ تھی اور حضور کو بھی واسطہ ہی بنایا گیا ہے. یہ مفسرین نے لکھا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ براہ راست اپنی مخلوق سے، انسانوں سے، اور وہ قیامت تک آنے والے، یعنی ہم سے بھی اللہ تعالیٰ براہ راست خطاب کرتے ہیں. اللہ سے بات کرنی ہو تو قرآن پڑھ کر پڑھنا شروع کر دو، وضو کرو، قرآن کھولو اور قرآن پڑھنا شروع کر دیں. ہم گویا اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہے ہیں. اور اللہ کے احکام پہنچانے میں یہ دو مضبوط واسطے آئے ہیں، ایک جبریل امین کا، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جہاں گڑبڑی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. نبوت سے پہلے آپ کے دو وصف تھے جو مسلم تھے پورے عرب میں، ایک صدق اور ایک امانت. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ان احکام پر عمل کر کے بتایا. نماز پڑھی، پھر امت کو کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں. اسی لیے صحابہ ہر چیز پہ فالو کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ چل رہے تھے، جوتیاں پہنتے تھے آپ پتلی سی، ایسی کہ وہ سجدے میں مڑ بھی جاوے اور انگلیاں سبت قبلہ کی طرف چلی جاوے. تو صحابہ بھی اسی طرح کی جوتیاں پہن کر، یعنی ہمارے موزے سمجھ لیجیے، ہم جو چمڑے کے موزے پہنتے ہیں، اور آج تو سمجھنا مشکل ہے ہی نہیں. اب تو عجیب عجیب ٹائپ کا آ گیا ہے، ذرا سا انگلیاں چھپا کر، فیشن کے سوا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، پاؤں کی کوئی حفاظت ہوتی نہیں، اس ٹائپ کے ہم پہنتے ہیں. اسی طرح کی جوتی سمجھ لیجیے، جیسے جوتی پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ نے بھی اس طرح کی جوتیاں پہنی تھی. نماز کے دوران آپ نے اپنی جوتی نکال لی، عمل کثیر نہیں کیا، وہ پاؤں ہی سے نکال لی، جیسے ہم لوگ چپل جوتے نکال دیتے ہیں. صحابہ نے دیکھا کہ آپ نے جوتیاں نکال لی
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے بھی سب نے نکال لی. سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ مالکم خلعتم نعالکم، تمہیں کیا ہو گیا، تم لوگوں نے تمہاری جوتیاں کیوں اتار دی؟ صحابہ نے کہا رائنا کہ یا رسول اللہ خلعتنا علیک، ہم نے آپ کو دیکھا یا رسول اللہ کہ آپ نے اپنی جوتیاں نکال لی، تو ہم نے بھی نکال لی. تو کہا کہ مجھے تو جبریل نے آ کر بتایا کہ وہ کوئی بلگم ولگم جیسا گھناؤلی چیز ناپاک نہیں تھی، لیکن کیچڑ ٹائپ کی کوئی چیز لگی ہے، اس لیے میں نے نکالی. تم کو کس نے خبر دی؟ اس حدیث سے یہ بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے بتلاتے تھے احکام شریعت پر. آپ نے کہا بھی صحابہ کو ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، اور صحابہ اس کو فالو بھی کرتے ہیں، ورنہ جوتیاں نہ نکال. اسی طرح حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا، کر کے بتانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں فرمایا خذوا عنی مناسککم. حج کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے حج کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حج کے جو احکام ارشاد فرمائے ہیں ان پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ میں نے کر کے بتایا ہے، اس سے سیکھو. ایسے حج کیا جاتا ہے. ایسے دیگر اعمال میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا، اوامر میں مناہی میں بھی. اور یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا، یہ مقاصد بعثت میں تھا، اس لیے آپ نے کر کے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو احکام ایسے تھے کہ جن پر عمل کرنے میں عرف کے طور پر اور عقلی طور پر نبوت کو داغ لگ سکتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفیع اس سے متاثر ہو سکتی تھی، ایسے احکام پر اللہ تعالی نے صحابہ سے عمل کرایا، جس میں کچھ بھول، غلطی اور گناہ کا عنصر تھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب نہیں تھا. دیکھو ایسا کام کہ جس سے نبوت کا مرتبہ متاثر نہیں ہوتا ہے، لیکن اس میں کچھ خطا کا مفہوم ہے، بظاہر انسان یہ سمجھے کہ یہ غلط کیا ہے یا غلطی ہوئی، لیکن نبوت کی شان پر اثر نہیں پڑتا تھا. وہ تو خود آپ سے بھی کروایا. حدیثوں میں قصے موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سفر میں تھے، اور اس وقت گرم علاقہ اور اے سی والی کاریں تو ہوتی نہیں تھی کہ جب چاہا نکل پڑے اے سی چالو کر کے. وہ تو اونٹوں پر یا پیدل سفر کرتے تھے. تو عموماً کا طریقہ یہ تھا کہ شام کو جب ٹھنڈک ہو جاتی، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی، تو اس کے بعد چلنا شروع کرتے تھے. راستے میں نماز کا وقت آتا، نماز پڑھ لیتے، کھانے کا وقت ہوتا کھا لیتے، پھر چلتے رہتے. رات کا اکثر حصہ چلتے تھے، اور آخری پہر میں جب تھک جاتے تو اس وقت کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے. تعریس اس کو عربی میں کہتے ہیں. تعریس کا مطلب ہی ہے رات کے آخری پہر میں، آخری حصے میں، آدھی رات گزر جانے کے بعد پڑاؤ ڈالنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ اسی طرح سفر میں صحابہ کا قافلہ تھا اور پڑاؤ ڈالنا چاہا، لیکن پہلے خیال کیا کہ فجر کا کیا ہوگا، تھکے ہوئے ہیں، کہیں آنکھ لگ گئی تو فجر فوت ہو جائے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی فجر کے لیے کون جگائے گا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں جگاؤں گا. چنانچہ سب سو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے. حضرت بلال افق کی طرف، یعنی پورب کی طرف چہرہ کر کے افق مشرقی کی طرف اونٹنی کو ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، دیکھ رہے تھے کہ جیسے ہی صبح صادق طلوع ہو تو سب کو جگا دوں. اللہ کا کرنا کہ ان کی آنکھ لگ گئی. اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے، اس کو کسی کی کوئی تدبیر کبھی نہیں بدل سکتی. آج بھی دنیا میں ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں. ہم بولتے ہیں لیکن یہاں اترتا نہیں ہے، اس لیے پریشان ہوتے ہیں.
ورنہ کوئی کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ سخت ماحول میں جیے ہیں. ایک نہیں ہزاروں افراد آپ کی جان لیوا، آپ سے جان لیوا دشمنی بھی رکھتے تھے اور آپ کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ. اپنے پروردگار کے حکم کا انتظار کیجیے، آپ ہماری نگرانی میں ہیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. دشمن اگر قوی یس نگہبان قوی ترس، کوئی کتنا ہی طاقتور آدمی ہمارے پیچھے پڑ جائے، محافظ ہمارا اس سے زیادہ مضبوط ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اور کہا بس اللہ کی طرف متوجہ رہیے، اس کی حمد و ثنا کیجیے. رات کو دن کو مجلس سے اٹھیں، تب یہاں نوافل کا ذکر ہے اس آیت میں، یہاں فرائض کا حکم نہیں. خیر بات دوسری طرف چلی جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی جب سورج نکلا، کہیں فجر کی نماز فوت ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلال، فوراً گھبرا گئے، کہا کہ یا رسول اللہ جس رات نے آپ کی آنکھوں پر نیند ڈال لی اس نے میری آنکھوں پر بھی نیند ڈال لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو یہاں سے اس وادی میں شیطانی اثرات، آگے چلے. وقت بھی مکروہ تھا اور جگہ بھی مناسب نہیں تھی. آگے جا کر فجر کی نماز قضا کرائی اور اس کے لیے اذان بھی ہوئی، سنتیں بھی سب نے پڑھی اور باجماعت نماز پڑھائی، جہرن قرات کی. اگر یہ نہ ہوا ہوتا تو ہماری تو معلوم نہیں کتنی نمازیں فوت ہوتی ہے اور اس میں فجر ہی کی قربانی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ بلا وجہ رات کو ضائع کرتے ہیں، گپتے رہتے ہیں اور صبح میں فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں رحمت لوٹنے کے وقت میں. آپ لوگوں کو نہیں کہتا، وہ اپنے آپ کو کہتا تو جیسے کچھ ہو گئے بھی شاید، تو یہ غفلت ہم سے ہوتی ہے تو کیسے نماز قضا کرتے اگر ہوئی نہ ہو. اچھا یہ نیند جو قبضے میں نہیں ہے، یعنی غیر اختیاری طور پر، یا پتہ نہ چلے کہ نماز فوت ہو رہی ہے، ایسے عذر کی وجہ سے نماز فوت ہوئی اور بیداری میں بھی اللہ تعالیٰ نے نمازیں فوت کرائی. غزوہ خندق کے موقع پر 3 نمازیں فوت ہوئی اور عشاء کی معمول کے وقت سے مؤخر ہو گئی، اس لیے حدیث میں 4 نمازوں کو قضا کہہ دیا گیا، ورنہ واقعی قضا 3 ہی ہوئی تھی، 4 نہیں ہوئی تھی. اس کو بھی کروایا. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا نہ ہوئی ہوتی تو امت کو آج طریقہ پتہ نہ چلتا کہ نماز قضا ہو جائے تو اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے. علماء نے نکالا جو کچھ مسئلہ وہ حدیثوں سے ہی نکالا ہے. یہ نماز کا فوت ہو جانا گناہ ہے ہمارے حق میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکوینی طور پر مامور تھے، اس لیے وہاں سے حکم ہمیں پتا چلا. کچھ کام ایسے ہیں جو نبوت کی شان کے مناسب نہیں، جیسے زنا کبیرہ گناہ ہے، وہ پیغمبر سے تو سرزد ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو معصوم ہے. تو اللہ نے بعض صحابہ اور صحابیات سے یہ گناہ کروایا. شرح حدیث نے لکھا ہے کہ وہ یہ حکمت الہیہ کا تقاضا تھا کہ یہ گناہ ان سے سرزد ہو. حضرت ماعز ابن مالک اسلمی ہو، ابراہیم غامدیہ ہو یا دوسرے کچھ. اگر پیغمبر کی حیات طیبہ میں کسی سے زنا صادر ہی نہ ہوا ہوتا تو کیسے پتا چلتا ہے کہ کوئی زنا کرے تو اس کو سزا کیا دی جائے گی اور کیسے دی جائے گی. میں نے یہ اس لیے کہا کہ اللہ نے کروایا، ان کو توبہ کی توفیق بھی فوراً ملی اور عجیب و غریب توبائیں کی. حضرت خالد بن ولید نے ایک ہڈی ماری رجم کرتے وقت حضرت ماعز کے علاوہ دوسرے صحابی کے قصے میں، اور خون کا فوارہ اڑا، یعنی عورت کے مسئلے میں. تو خون حضرت خالد کو لگا تو ان کی زبان سے ذرا سخت جملہ نکلا، کیونکہ اس وقت تب حضرت خالد بن ولید کو بھی اندازہ نہیں تھا، معلوم نہیں. وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ گناہ
انہوں نے کیا ہے اور اس کی سزا بھگت رہے ہیں اور اس کی وجہ سے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا تو کہا کہ ایسا مت بولو، اس لیے کہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ لو قسمت علی امت لوسعت، ایک امت پر تقسیم کر دی جائے تو پوری امت کی معافی کے لیے ان کے اکیلے کی توبہ کافی ہو جائے. ایسے تمامی صحابہ اور صحابیہ جن سے یہ گناہ سرزد ہوا وہ فوراً اللہ کے نبی کی خدمت میں گئے. انہوں نے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعتراف کیا. آپ منہ موڑتے تھے، آپ کسی طرح بھگانا چاہتے تھے. جو حکم یہی ہے امام کو کہ حد کفارہ وغیرہ تو کوشش کرے کہ آج بھی یہاں ہندوستان میں بھی قانون ہے دنیا کی، اور یہ حدیث میں بھی ہے. ہم بولتے ہیں 100 مجرم چھوٹ جائے تو حرج نہیں ہے، لیکن ایک بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے. یہ ہندوستان کی پولیس کا بھی قانون ہے، ان کو بھی اس کی تعلیم دی جاتی ہے. یہ حدیث میں بھی ہے. امام معاف کرنے میں غلطی کرے یہ اولا ہے. امام سے مراد امام المسلمین، قاضی اور ذمہ دار آدمی معاف کرنے میں غلطی کرے یہ زیادہ بہتر ہے سزا دینے میں غلطی کرے اس کو. یعنی جس کو معاف نہیں کرنا چاہیے اس کو بھول میں معاف کر دیا یہ بہتر ہے اس سے کہ جس کو سزا نہیں دینی چاہیے تھی اس کو بھول میں سزا دی. تو یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اللہ نے اپنے احکام پر عمل کرایا، اور جو ایسے تھے کہ وہ آپ کے پاس نہیں کرائے جا سکتے تھے تو آپ کی جو اولین تربیت یافتہ شاگرد تھے، جو جیسے اللہ کے رسول کو اسوہ کہا گیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت میں تمہارے لیے نمونہ ہے. یعنی پیغمبر آپ کے لیے آئیڈیل ہے. تو پیغمبر نے اپنی تعلیم و تربیت سے جو جماعت تیار کی بعد میں آنے والوں کے لیے آئیڈیل بنا کر وہ حضرات صحابہ کرام تھے. اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ معیار حق ہے، اور جو صحابہ کو حق کا معیار نہیں سمجھتا ہے صحیح معنوں میں اہل سنت والجماعت میں نہیں ہے. چاہے وہ اپنے آپ کو سنی کہے یا کچھ اور کہے، جو کہنا وہ کہے. صحابہ کو جو معیار حق نہیں مانتا ہے وہ سنی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کرایا. اب سمجھو کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے امانت پیش کی آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے. یہ امانت کیا تھی؟ بہت ساری تفسیریں کی ہے، لیکن میں نے جو یہ تقریر کی وہ اسی لیے کی کہ میں اصل راجح تفسیر سمجھانے کی فکر میں تھا. مفسرین کے نزدیک راجح یہ ہے کہ سارے احکام خداوندی اللہ تعالیٰ نے جتنے احکام نازل کیے فرائض شرعیہ وہ سب امانت کا مصداق ہے. اب ذرا قرآن اور حدیث کو دیکھو تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ امانت کسے کہتے ہیں. کسی نے ہمارے پاس پیسے رکھے ہیں کہ اس کو حفاظت کرنا ہے، مجھے ضرورت پڑے گی تب لے لوں گا، تب اس کی امانت ہے. بس اس سے زیادہ ہم آگے بڑھتے رہے. یا کسی نے کوئی مال رکھا ہے، کپڑا رکھا ہے اور کوئی چیز رکھی ہے، چابی رکھی ہے، بہت سمجھیں گے تو اس کو، حالانکہ اس کو بھی نہیں سمجھا جاتا. امانت کا مطلب کیا؟ پیسہ بس، اور کچھ سمجھتے نہیں. حالانکہ قرآن نے جو امانت کہی ہے یہاں یا دوسری جگہوں پر وہ خالی اتنے ذرا سے اور چھوٹے سے مفہوم کو امانت نہیں کہتا. امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ بنو شیبہ کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی آج بھی ہے. اسی خاندان میں پہلے ایمان نہیں لائے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ میں داخل ہونا تھا، چابی ان کے پاس تھی، قریب بردار کعبہ تھی. چابی مانگی تو انہوں نے دینے سے انکار کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک دن آئے گا کہ میں جس کو چاہوں گا یہ چابی دوں گا. پھر وہ دن آیا، فتح مکہ ہوا،
وہ چابی بھی آپ کے پاس آئی، کھولا گیا، آپ نے نماز پڑھی. اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چچا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے درخواست کی تھی یا رسول اللہ یہ چابی بھی ہمیں دے دیجیے. شکایت یعنی حجاج اور معتمرین حج اور عمرے کے لیے آنے والوں کو زمزم پلانے کی خدمت کی سعادت ہمیں حاصل ہے، کعبۃ اللہ کی حفاظت اور دربانی کی سعادت بھی ہمیں مل جائے. بنو ہاشم کو تو آپ کا یعنی اوپر سے چلیں گے، نیچے جو بالکل چھوٹا خاندان بنے گا وہ بنو ہاشم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اوپر جائیں گے قریش کنانہ وغیرہ. اس وقت وہی نازل ہوئی اور کہا کہ نہیں بنو شیبہ ہی کے پاس رہے گی. تو اللہ نے کہا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. یہاں کہاں دینے آئے تھے؟ لیکن یہ جو چابی لی گئی تھی انہی کو واپس کر دی جائے، اس کو قرآن نے امانت کہا ہے. اسی طریقے سے اگر 2 آدمی بیٹھے ہیں یا 4 آدمی بیٹھے ہیں، جیسے دوست لوگ بیٹھتے ہیں، باتیں چلتی ہے، اس میں ایران دوران کی بھی ہوتی ہے، کام کی بھی ہوتی ہے، بیکار کی بھی ہوتی ہے، بعض راز کی باتیں بھی آ جاتی ہے. راز بیماری ایسی ہے کہ جب تک 2-4 آدمیوں کو مجلس کی وہ بات نہ بتا دے وہاں تک پیٹ کا درد جاتا نہیں. اور یہ سوشل میڈیا کے زمانے میں تو عجیب بیماری لوگوں کو ہو گئی، بالکل واہیات اور بیکار قسم کے میسیجز واٹس ایپ پر بھیجتے ہیں یا بات ہی پھیلا رہے ہیں. پرسنل ریکارڈنگ ہو اس کو بھی وائرل کر دیتے ہیں، پرسنل میسیجز ہو اس کو بھی وائرل کرتے ہیں، تحقیق کیے بغیر بھی چلا دیتے ہیں. کسی نے ہمیں بھیجا تو پڑھا نہیں پڑھا، سمجھا نہیں سمجھا، اور دوسرے کو ایسا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ 2-4 آدمیوں کو واٹس ایپ نہیں کیا تو قیامت میں ہماری گردن پکڑی جائے. اتنے اہتمام سے اس فرض کو انجام دیا جاتا ہے، حالانکہ بہت بری بات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. کسی کو جھوٹ کی سند چاہیے جھوٹا ہونے کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ جو سنے وہ دوسروں کے سامنے بکتا پھرے. اس کا مطلب جھوٹا، جو سنا بلا تحقیق بلا ضرورت چلا دی دوسروں کو پہنچا دیا، ایسا آدمی جھوٹا ہے. میں بتا رہا تھا کہ باتیں ہوتی ہے مجلس میں، پھر آج کل تو یہ کہنا بھی پڑ رہا ہے کہ صرف آپ کو کہا ہے، پرائیویٹ بات ہے کسی کو کہنا مت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسا کہنے کی ضرورت نہیں. المجالس بالامانہ، یہ حدیث المجالس بالامانہ، مجلس امانت کے ساتھ ہی ختم ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مجلس پر بیٹھک ہوئی ہو، کسی کے ساتھ بھی جو بھی بات ہوئی ہو، اس نے آپ کو کہا ہو کہ کسی کو کہنا مت، یا اس نے نہ کہا ہو، اس کی اجازت کے بغیر دوسرے کسی کو کہنا جائز نہیں. یہ امانت ہے. ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ امانت ہے. اسی طریقے سے قصہ آپ نے سنا ہوگا غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر جب یہود کا محاصرہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھنسے تھے، اب وہ صلح کرنا چاہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو یہ کہا کہ بھئی سعد بن معاذ کو بلا لو، میں سعد بن معاذ تمہارے حق میں جو بھی فیصلہ کرے اس پر راضی ہو جاؤ. لیکن یہود ویسے بھی سازشی قوم پہلے سے رہی ہے اور اب بھی اس کا یہی کام ہے. اس زمانے سے لے کر مسلسل یہ شرارت کرتی رہی ہے، اب بھی کر ہی رہی ہے. دنیا میں ہر جگہ فساد پھیلانے کا کام یہودیوں کا ہی. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ نہیں ابو لبابہ کو بھیجو، ابو لبابہ سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد ڈیسیژن لیں گے. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل و عیال انہی بنو قریظہ میں رہتے تھے. آدمی عموماً اللہ کی نافرمانی کرتا ہے
اللہ کے احکام کو توڑتا ہے تو اس کے پیچھے جو چیز کار فرما ہوتی ہے وہ یا تو اولاد ہوگی یا مال ہوگا. اپنی مال دولت کو بچانے کے لیے اللہ کے احکام کا گلا گھونٹتا ہے یا اپنی اولاد ان کا فیوچر برائٹ ہو اس لیے اپنی قبر کاری کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. میرے پیچھے میری اولاد غریب نہیں رہنی چاہیے, پریشان نہیں رہنی چاہیے. ان کا مستقبل ہم اسی کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہی برائٹنیس ہے. پیسہ مال دولت عہدہ کم تراک چھوڑ کر جاوے تھے کہ ان کو اچھا چھوڑا, چاہے بددین ہو فاسق ہو فاجر ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جس کو جنازے کی نماز پڑھنی بھی نہ آتی ہو ہماری تب بھی پرواہ نہیں. جنرلی جو چل رہا ہے دنیا جس راستے پر جا رہی ہے وہ میں کہہ رہا ہوں, اس سے خاص میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں کوئی. تو انہوں نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افسر بھیج دیا کہ ٹھیک ہے ابو لبابہ کو بیچتے ہیں. حضرت ابو لبابہ سے مشورہ کرنے کے لیے انہوں نے بلایا تھا. حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا کہ اگر ہم اللہ کے رسول کے حکموں پر اتر آئیں, آپ کے فیصلے کو منظور کر لیں کہ آپ جو فیصلہ کریں چلے گا ہمیں, تو آپ ہمارے حق میں کیا فیصلہ کریں. تو ان کی حالت بہت خراب تھی اندر, چونکہ کئی دنوں سے گھیرا کیا ہوا تھا, اس لیے کھانے پینے کا بھی نہیں تھا, چھوٹے بچے تھے, عورتیں تھے, وہ چیخ چلا رہے تھے. تو حضرت ابو لبابہ کا دل اس لیے بھی تھوڑا پسیجا, اور ان کے اپنے بچے اہل و عیال بھی وہیں رہتے تھے, گھر وہاں تھا. تو یہ کہ بھائی یہ لوگ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے, اس کا بھی تھوڑا خیال آیا دل میں. تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا, خالی اتنا اشارہ کیا گلے سے, گلے پر ہاتھ پھیرا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تمہارے حق میں تلوار کا ہوگا, تمہیں تہی دیکھ کر دیا جائے گا. اتنا نکل گیا حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, لیکن فوراً تنبہ ہوا. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پروگرام بنا کر ابو لبابہ کو بٹھا کر کے کہا نہیں تھا کہ میرا پروگرام ان کے بارے میں یہ ہے, لیکن ایک اندازہ تھا, جانتے تھے کہ کیا فیصلہ ہوگا. وہ سبھی صحابہ کو اندازہ تھا, حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تھا. تو خالی اشارہ کر دیا کہ ایسا ہو سکتا. اس کے بعد تنبہ ہوا کہ غلطی ہوئی ہے, تو فوراً آئے اور مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے وہاں تک میں چھوٹوں گا نہیں. استنجے وغیرہ کے لیے وہاں سے ہٹتے تھے اور نماز کے لیے. تو توبہ نازل ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ اللہ کے بندے نے سیدھا کورٹ کیس دائر کر دیا سپریم کورٹ میں, تو ہائی کورٹ کیا کر سکتی. میرے پاس آ کر کے اگر کہتا کہ اللہ کے نبی اللہ سے میرے لیے استغفار کیجیے, معافی طلبی کرا لیجیے, تو میں اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے معافی مانگ لیتا. لیکن انہوں نے تو معاملہ سیدھا اللہ کے حوالے کر دیا, اپنے آپ کو باندھ دیا ہے. تو اب تو سپریم کورٹ کا جو ڈیسیزن آئے وہ بہرحال پھر وہ استوان ابو لبابہ, آپ میں سے بہت ساروں نے دیکھا بھی ہوگا, اس کو استوان توبہ بھی کہتے ہیں, استوان ابی لبابہ بھی کہتے ہیں, کیونکہ وہاں توبہ قبول ہوئی تھی. اس موقع پر کیا آیت نازل ہوئی قرآن میں, وہ اصل میں بتانا چاہتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں خیانت مت کرو. لا تخونوا اللہ والرسول, اللہ کے جتنے بھی حقوق ہیں ان میں خیانت مت کرو, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں, آپ کے جو اعمال, آپ کے جو احکام ہیں, ان میں کسی طرح کا خلل مت آنے دو. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ, اس کا عطف ہے اگلے پر, یعنی وَلَا تَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ, اور تمہارے آپس کے معاملات, معاہدات اور ایک دوسرے پر ایک دوسرے کے جو بھی حقوق ہیں ان میں بھی خلل مت آنے دو.
دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کو بھی امانت سے تعبیر کیا. اللہ کے سارے حقوق، اللہ رسول کے جو احکام ہے یہ حقوق اللہ ہے، اور آپس میں بندوں سے ایک دوسرے سے متعلق جو احکام ہیں ان کو امانت کہہ کر کہا لا تخون. اب حقوق اللہ اور حقوق العباد کا مجموعہ کہو، فرائض شرعیہ کہو، پوری شریعت مطہرہ کرو، اللہ کے تمام احکام کہو، الفاظ الگ ہیں، مراد ایک ہی ہے. پوری شریعت امانت میں داخل ہے. اور بہت سارا آپ جتنا غور کریں گے، قرآن پڑھیں گے، قرآن سمجھیں گے، سمجھنے کی، اور یہ کیا کہتا ہے ہم سے، اس کو جتنی سمجھنے کی کوشش کریں اتنا لطف آئے گا. علامہ اقبال کا نام آپ نے سنا ہوگا، مشہور شاعر تھے. وہ اصل تو یورپ کے تعلیم یافتہ ہے. اقبال یورپ میں بہت عرصہ رہے اور سارے یہ علوم جو یونان کے اور یورپ کے تھے وہ سب پڑھ لیے. اقبال تو ملحد کی حد تک پہنچ گئے تھے، چھلے کنارے پر پہنچ گئے تھے. پھر وہاں سے واپس آئے، یہاں آ کر بھی چین نہیں تھا، وہاں بھی سب کچھ پڑھنے، ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد بھی دل کو سکون و چین نہیں تھا. یہاں بھی اسی راہ پر چل رہے تھے. وہ تو امام الاسر علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک دن بیٹھ گئے اتفاق سے. اس طرح کا بیان حضرت کشمیری علیہ الرحمہ کا ہو رہا تھا، وہ پہنچ گئے. حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے علماء مولوی لوگ جانتے ہیں، بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے، اس حیثیت سے بہت لوگ جانتے ہیں. لیکن میں اکثر ان کے تعارف میں کہا کرتا ہوں، وہ جتنے بڑے عالم تھے اتنے بڑے صاحب دل بھی تھے، اتنے بڑے صاحب تصرف بزرگ بھی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب پر اقبال کی خدشات اور اسلام پر جو اعتراضات تھے وہ القاء کر دی. اور کشمیری نے کچھ اس طرح کا بیان کیا کہ علامہ اقبال کو جتنے اشکالات تھے اسلام پر وہ سب ختم ہو گئے. دھیرے 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 علامہ کشمیری کا معتقد ہو گیا اقبال، اور پھر حضرت سے فیض حاصل کیا. پھر جو زندگی نے کروٹ بدلی تو قرآن کا شارح بن گیا، حدیث کا شارح بن گیا، قرآن کا مفسر بن گیا. اور غضب کا عشق نبوت تھا علامہ اقبال. اقبال کا ایک شعر ہے، سمجھنے کے قابل ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری ایک ملاقات ہوئی روحانی، یعنی کالپنک بات ہے سمجھانے کے لیے، کہ میں سوچ اور غور و فکر میں تھا کہ کیا بات ہے، اتنا پڑھا، اتنی سارے فلسفے پڑھ ڈالے، لیکن دل کو سکون اور چین نہیں مل رہا ہے. اقبال خود کہتے ہیں کہ میں نے کہا علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، باقی ہے اب تک میرا درد و کرب. کہ مشرق اور مغرب، پشچم اور پورب کے سارے علوم پڑھ لیے، ساری سنسکرتیاں اور تہذیبیں دیکھ لی، لیکن دل کا درد اور بے چینی جا نہیں رہی. تو اس روحانی ملاقات میں علامہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ اقبال کی جو رہبری کی، اقبال نے خود اس کو ذکر کیا ہے کہ رومی نے مجھے جواب دیا کہ دست ہر نا اہل بیمارت کند، دست ہر نا اہل بیمارت کند، سوئے مادر آ کے تیمارت کند. ہر نااہل کا ہاتھ تجھے بیمار کر دے گا. ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا حکیم کے پاس جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اپنا ہاتھ دیتے ہیں. آج کل کے ڈاکٹر بھی پکڑتے ہیں، بالکل نکم میں ایسے نہیں ہے کہ ہاتھ اتنا لگاتے. ہاں جس کو نہیں آتا وہ پوچھ کے لکھتے، وہ الگ بات ہے، لیکن باقی ڈاکٹر ہو تو وہ نبض دیکھتا ہے، جو MBBS کیا ہوا ہو یا MD ہو وہ نبض دیکھتا ہے، پلس ریٹ کا اس کو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے، اگرچہ وہ پھر دوسرے حالات کو بھی استعمال کرتا ہے میک شور کرنے کے لیے. تو رومی نے کہا کہ ایسے نااہل ڈاکٹر کے ہاتھ میں جیسے نیم اللہ نیم حکیم خطرے جہاں نیم اللہ خطرے نیم ادھوری کے پیچھے چلیں گے تو برباد اور تباہی
ہمارا مقدر ہوگی. تو اقبال نے کہا کہ نااہل آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ دو گے اور اس کے پیچھے چل پڑو گے تو شفا نہیں ہوگی، اچھا نہیں ہوگا، وہ بیماری کو بڑھائے گا. دست ہر نااہل بیمارت کنت، ہر نااہل کا ہاتھ تجھے بیمار کرے گا. سوئے مادر آ کے تیمارت کنت، ماں کی گود میں آ کے بیٹھ، وہ تیری تیمارداری کرے گی اور اس کی تیمارداری سے اچھا ہوگا. یعنی اقبال یہ کہتے ہیں کہ رومی نے مجھے یہ بتایا کہ چھوڑ یہ مشرق و مغرب کے علوم، یہ دنیا جہان میں جو کچھ پھیلا ہے اس کو چھوڑ، قرآن کے پاس آ. سوئے مادر آ کہ تیمارت، یہ تیری تیمارداری کرے گی، تیری بے چینیاں ختم ہوگی، تیری جہالت دور ہوگی، تیری پریشانیاں دور ہوگی قرآن سے. قرآن کی رہبری سے تجھے منزل ملے گی، تو اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا، دنیا بھی بامراد ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب اور بامراد ہوگی. تو امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمین اور پہاڑ، یہ بڑی بڑی مخلوق تو بے شمار ہے، اس سے بھی بڑی بڑی ہے. جو پڑھے لکھے ہیں، جنہوں نے پڑھا ان کو پتا ہے یہ تارے، سورج اور چاند سے بھی بڑے ہیں. پہاڑ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ہماری آنکھوں سے ہمیں جو دکھتا ہے، نری آنکھوں سے، اور جن کو ہم بڑی مخلوق سمجھتے ہیں، اس میں سب سے بڑا ہمیں آسمان دکھتا ہے اور زمین دکھتی ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑا پہاڑ. ہم بھی یہی کہا پہاڑ ہے یار، بہت بڑا آدمی ہے. بڑی بڑی مخلوقوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ امانت پیش کی اور ان کو کہا. ایک تو کوئی یہ کہے کہ پہاڑ کیسے سمجھا، زمین کیسے سمجھا، سب سمجھتے ہیں. قرآن یہ بھی کہتا ہے مشکل ہر چیز کا حل ہے منصب. اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، لا تنقضی عجائب فی قبر ما بعدکم فی قبر ما قبلکم وحکم ما بینکم هو الفصل ليس بالهزل من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى الهدى في غیره اضلہ اللہ وهو حبل اللہ المتین وهو الصراط المستقیم من قال به صدق ومن حکم به عدل ومن دعا يدعي الیہ ہدیہ یا ہدایہ صراط مستقیم. لمبی چوڑی ہے، وقت میرا، ٹائم میرا پورا ہو رہا ہے، میں 5-10 منٹ میں کوشش کرتا ہوں کہ ختم کر دوں بات کو اپنی. تو قرآن میں ہر چیز کا حل موجود ہے. اس کو بھی قرآن نے سمجھا دیا ہمیں. یہ نہیں سمجھ سکتے کس نے کہا، اللہ کی ساری مخلوق سمجھتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر شعور کے کوئی پاکی تو بیان کر نہیں سکتا ہے، سمجھت نہ ہو بالکل. جس کی بدھی مند ہو یا بدھی ہی نہیں ہے تو وہ تو کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ تم نہیں سمجھ پاتے. اتنا شعور ساری مخلوق میں اللہ نے رکھا ہے. یہ شعور شروع میں پہاڑوں، آسمانوں اور زمین میں تھا، اور یہ قصہ عہد الستو سے پہلے کا ہے. یعنی عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کر کے جو پوچھا تھا الستو بربکم، اور سب نے کہا کہ بھلا، اس سے پہلے کا یہ قصہ ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر میں لمبی چوڑی بات کہی ہے، تو میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں آپ کو کہ آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کو شعور دیا اللہ تعالیٰ نے، جس سے وہ خطاب سمجھ سکے. پھر آگے اس پر عمل کرنے کے لیے جس عقل کامل کی ضرورت تھی وہ ابھی نہیں دی تھی. اتنا شعور دیا کہ اللہ کی اس بات کو سمجھ سکے، اور امانت یعنی اپنے سارے احکام پیش کیے اور ان کو اختیار دیا. دیکھو ہر چیز میں نہیں، اس میں اختیار دیا تھا، باقی
باقی اکثر مخلوقات اللہ کی ایسی ہے کہ ان کو کوئی اختیار نہیں، انسانوں اور جناتوں کو چھوڑ کر، سورج، چاند، ستارے، پرندے، ان کو اب کوئی اختیار نہیں ہے، یہ سب مجبور ہیں، ان کا ایک اللہ تعالیٰ نے دائرہ مقرر کر دیا ہے، بس اسی مدار میں، اسی راستے پر ان کو چلتے ہی رہنا ہے، وہ چاہے نہ چاہنے کا کوئی آپشن ہی باقی نہیں رہتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك النهار، رات دن کو نہیں پکڑ سکتی، دن رات کو نہیں پکڑ سکتا، سورج چاند کو چاند، ہر ایک کل فی فلک یسبحون، ہر ایک کا ایک دائرہ ہے، اس میں وہ تیرتا رہتا ہے، اور یہ زبردست اور جاننے والی ذات کا سادہ ہوا بنایا ہوا نظام ہے۔ اسی لیے دیکھو انسان اور جنات کے علاوہ کوئی بھی اپنی جو حد ہے اس سے آگے بڑھ نہیں سکتا، اللہ کی قرب و رضا کی راہ میں بھی ترقی نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ ملائکہ کی جو جگہ طے ہے، جو درجہ متعین کر دیا گیا ہے وہی ہے، آگے بھی نہیں پیچھے بھی نہیں۔ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ، قرآن میں ہی موجود ہے فرشتوں کے متعلق، ہر فرشتے کا ایک مقام متعین ہے، بس وہ وہی رہتا ہے، آگے پیچھے نہیں، ترقی کی کوئی گنجائش نہیں، ترقی کی گنجائش صرف انسان اور جنات کے لیے، جنات کا ذکر اگرچہ آیت میں نہیں لیکن وہ مراد ہے، چونکہ تذکرہ انسان کا چل رہا تھا اس لیے انسان سے خطاب کیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان مخلوقات کو شعور دیا، سمجھ دی، اور یہ کہاں کہ یہ ہمارے احکام ہے، یہ ہمارے اوامر اور نواہی ہے، تمہیں اختیار ہے، تم چاہو تو اس پر عمل کی ذمہ داری قبول کر لو، تم نہ کہنا چاہو تو کوئی حرج نہیں ہے، یا نافرمانی نہیں ہے، اس کے معاوضے کے ساتھ، تم چاہو تو قبول کر لو اس کے معاوضے کے ساتھ۔ تو ان مخلوقات نے پوچھا کہ اللہ اس کا معاوضہ اور بدلہ کیا ہوگا؟ لیکن ٹھیک ٹھیک عمل کرو گے جیسا ہم نے کہا ہے ویسا تو ثواب ملے گا، جنت کی دائمی نعمتوں سے بہراور ہو جاؤ گے، اور اگر گڑبڑ کی، ایک مرتبہ ذمہ داری قبول کرنے کے بعد پھر عمل نہیں کیا، احکام کو نہیں بجا لائے، یا منع کردہ چیزوں سے نہیں رکے، تو جہنم میں جاؤ، وہاں کا عذاب بھوگنا پڑے گا، ثواب اور عقاب یہ اس کا معاوضہ ہے۔ اب سوچ لو، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، تو یہ مخلوقات ڈر گئی اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ جس حال میں تو نے رکھا ہے مسخر کر کے، اور جس دائرے میں تو چلا رہا ہے وہ منظور ہے، ہمیں یہ کام، یہ ذمہ داری قبول نہیں کرنی، کیونکہ وہ انجام سے ڈرے کہ لینے کے دینے نہ پڑ جائے، اگر کر گزرے تو جنت ملے گی، لیکن اگر نہیں کر پائے تو ویسے بھی قاعدہ ہے دفع مضرت اولا ہے جلب منفعت سے، نفع نہ ہو تو نہ ہو، نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ تاجر آدمی کاروبار کرتا ہے تو پہلے فکر کرتا ہے کیپٹل سلامت ہو جانی چاہیے، پروفٹ کا دیکھا جائے گا، نہ ملے تو وعدہ نہیں، لیکن کیپٹل ضائع ہونی نہیں چاہیے۔ تو ان مخلوقات میں سوچا کہ یہ تو کیپٹل پرابلم میں آ جائے گی، موڈی برباد ہو جائے، اس سے بہتر ہے موڈی اپنے رہنے دو، نہیں کمانا نفع۔ لیکن یہ تکبر کی وجہ سے نہیں تھا، دیکھو اللہ کے حکم کا انکار شیطان نے بھی کیا تھا، لیکن وہ تکبر تھا، تو وہ دربار سے پھینکا گیا اور مسلسل ملعون ہوتا جا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ انہوں نے اپنے آپ کو کمزور، عاجز، صغیر و حقیر سمجھ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے انکار پیش کیا کہ ہم میں طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم آپ کے ان احکام کو لے سکیں، اس لیے ہمیں آپ نے جس حال میں رکھا ہے ہم اس پر خوش ہیں، ہمیں معذور رکھیں۔ وہ حملہ ہر انسان، اس وقت انسان کو بھی اتنا ہی شعور دیا تھا اللہ تعالیٰ نے،
انفیئر ہو جائے گا نا، ان کو پورا نہ دیا ہو، انسان کو آگے تک بڑھا دیا ہو. اللہ تعالیٰ تو وہاں تو تصور ہی نہیں ہے ظلم کا، نا انصافی کا. انسان کو بھی اتنا ہی شعور تھا، اور انسان کو یہ کہا کہ اس کے معاوضے کے ساتھ یہ امانت یعنی احکام قبول کر لو. تو انسان اللہ کی محبت کا ایسا دل دادا تھا کہ اللہ کے قرب و رضا کے مقام میں ترقی کی خواہش میں اپنی فکر نہیں کی، وہ منظور کر لیا ہم کر لیں گے. انہ کان ظلوما جبارا، بولا بالا ہے، اپنے آپ پر ترس نہیں کھایا، اپنے آپ کو ایک خطرناک مشن کے لیے پیش کر دیا. حالانکہ انسان کے پاس بھی آپشن تھا، لیکن اپنی نہیں سوچی اور انجام سے بھی نہ بے خبر رہا. انجام کی پرواہ نہیں کی. ہمیں تو اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کی رضامندی چاہیے، اس میں جتنی ترقی ہو سکتی ہو ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اس جذبے میں انسان نے اپنے آپ پر رحم نہیں کھایا، ظلم ہے، کسی اور کا حق نہیں مارا. یہ تعریف ہو رہی ہے، انسان کی برائی نہیں ہے. ایک تفسیر یہی ہے اس کی، اور اس اعتبار سے سارے انسان یہاں مراد ہے. بڑا بے طرز ہے کہ اپنی پرواہ نہیں کی، اور بڑا ناواقف ہے، انجام کی پرواہ نہیں کی، سوچا ہی نہیں کہ کیا ہوگا، میں کر پاؤں گا یا نہیں، کہیں الٹا تو نہیں پڑ جائے گا، لینے کے دینے تو نہیں پڑیں گے. ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے. اور دوسری تفسیر یہ بھی ہے کہ اکثر انسان وہاں تو منظور کر لیا، اور اسی کے نتیجے میں ارسطو کا واقعہ پیش آیا. اللہ نے عالم ارواح میں جمع کر کے سب سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا، لیکن وہاں تو قبول کر لیا، لیکن اکثریت ایسی نکلی کہ جنہوں نے اللہ کے احکام کی پاسداری نہیں کی، اللہ کے اوامر کو بجا نہیں لائے، اللہ کی مناہی سے روکے نہیں. تو یہ بڑا ظالم، بڑا نقصان کرنے والا اپنے آپ کا، جو اللہ کے احکام کا پاس و لحاظ نہیں کرتا ہے اور اس کو انجام کا پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوگا. بڑا جاہل اور بڑا نادان ہے. تو کیا انجام ہوگا؟ لیعذب اللہ المنافقین. لام عاقبت کا ہے، تعلیل کا نہیں. انجام بتایا اللہ تعالیٰ نے. اب انجام کیا ہوگا؟ اکثریت برباد ہوگی. لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات. منافق مرد و عورت، مشرک مرد و عورت، یعنی اللہ کے احکام کو توڑنے والے اللہ کے عذاب کے اندر جائیں گے. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اور اللہ عنایت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ توجہ فرمائیں گے رحمت کی ایمان والے مردوں اور عورتوں پر، یعنی جو اللہ کے احکام کا پاس و لحاظ رکھنے والے ہیں. اس کو مومن سے تعبیر کیا مطلب ہمارے لیے مرحلہ فکریہ ہے. قرآن تو یہ بتانا چاہتا ہے کہ مومن ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہو کہ خیانت کرے. اچھا حدیث میں بھی ہے یہ بات، یتبع المؤمن علی الخلال کلھا الا الخیانۃ والکذب. مومن میں کوئی بھی برائی ہو سکتی ہے، لیکن دو باتیں نہیں ہو سکتی. ایک خیانت یعنی امانت کا لحاظ نہ کرنا، اور دوسرا جھوٹ بولنا. یہ متصور ہی نہیں ہے کہ مومن ایسا ہو. اب اگر کوئی ہے اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، کلمہ گو ہے، اور اس معیار پر نہیں اتر رہا ہے، تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایمان کے کس درجے میں ہیں اور ہمارا ایمان کس مرحلے تک پہنچ گیا ہے. اگر ایمان ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی ہمت کر کے، حوصلہ کر کے آگے بڑھیں گے، تو تقاضے بشریت پھر کچھ اوپر نیچے ہو گیا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اللہ بڑا بخشنے والا ہے، کوتاہیوں سے درگزر کرے گا. اتنا نہیں، نعمتوں سے نوازے گا، یہ اس کی رحمت ہوگی. اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے کی. دیکھیے اور بھی ہے، ایک حدیث بتا دیتا ہوں اور بات پوری کر دیتا ہوں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت، نزلت الامان فی جذر قلوب الرجال. امانت لوگوں کے دلوں پر اتاری گئی، یعنی اس کا مقام قلب ہے، اس سے مراد احکام ہے. پھر
پھر اس کو لوگوں نے قرآن سے سمجھا اور حدیث سے سمجھا. قرآن سے سمجھا یعنی علم لیا, اور حدیث سے سمجھا یعنی عمل لیا. اس کا مطلب وہ میں نے جو شروع میں بات کہی تھی وہی پر میں آ رہا ہوں کہ علم بھی ہے اور عمل ہے, اور عمل نبوت کی زندگی سے ملے گی. اس لیے ساتھ ساتھ یہاں ایک درخواست یہ بھی کرتے جا رہا ہوں کہ درس قرآن کے ساتھ ہفتے میں ایک دن درس حدیث بھی شروع کرو. نبوت نے قرآن پر کیسے عمل کیا ہے یہ حدیث کے بغیر پتہ نہیں چلے گا, اور یہ دو اصل مصادر شریعت ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. قرآن سمجھنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو براہ راست الفاظ قرآنی میں غور و تدبر کیا جائے, یعنی انسان بھی اپنی قوت کو استعمال کرے قرآن سمجھنے کے لیے, اور دوسرا تبیین نبوت کو سامنے رکھ کے, یعنی پیغمبری رہبری کو سامنے رکھ کر قرآن سمجھنے کی کوشش کرے. تو اس کی بھی کوشش کیجیے. آپ لوگ سننے والے ہمت کریں گے تو مول صاحب کو میں ابھی کہہ دیتا ہوں کہ ایک دن حدیث کا سبق بھی شروع کر دیں, وہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے ان سے امید ہے آپ لوگ ہمت کر کے ان کو اس پر تیار کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم